بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، بالکل اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے تو وہ جہنمی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو وہ مقام نہیں دیتا جو ملنا چاہیے، تو ایسا شخص بھی اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 63، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے، اور وجہ اس کی یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ اس آیت مبارکہ کی جامعیت، اکملیت اور اس کے مضامین کی وسعت۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر مکمل کر لی جائے، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم ایسا بلاوا نہ سمجھو جیسا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں،
اور جو لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک قسم کی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ بنیادی نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خبردار کر رہی ہے کہ تم لوگوں نے منافقین جیسا نہیں ہونا، اور اس کے لیے دو بنیادی نقطے ہیں۔ پہلا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مکمل طور پر مانا جائے، اور جن چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے ان باتوں سے انسان مکمل طور پر پرہیز کرے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وہ حق دیا جائے جو رب کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ وجہ اس کی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی مبارکہ ہیں جن کا اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اور امام ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل فرمایا ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی تو پھر مخاطب کرنے کا انداز بدل گیا، لوگ آقا علیہ السلام کو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ ان الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، تعظیم، عزت، شرف اور مقام اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ امام عبدالرزاق صنعانی نے مصنف میں اور امام ابن ابی حاتم وغیرہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ عرب کا معاشرہ جاہلی معاشرہ تھا، بدو تھے وہاں پہ، اور ان کے ہاں کسی کا کوئی اتنا ادب اور احترام نہیں ہوتا تھا جس طرح کے آپ اب بھی دیکھ لیں کہ جو پڑھے لکھے ہمارے دوست سمجھدار ہیں وہ والدین کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اجڑ اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کے ہاں آج بھی والدین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ والد صاحب کو یوں مخاطب کریں گے، اوے ابا کی کرنا ہے پیا، یعنی کیا کر رہے ہو۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام سکھایا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اور یہ کوئی فخر نہیں، اور قیامت والے دن سب سے پہلے زمین پھٹے گی، میں نکلوں گا، کوئی فخر کی بات نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دیں گے، اس پر بھی فخر نہیں، اور میرے ہاتھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا، لیکن ہمارا تو فرض ہے نا، ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں،
اور ہر وہ احترام آقا علیہ السلام کے لائق ہے جس میں شرک اور بدعت نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے، میں نے تمہیدی کلمات میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی حد تک آقا علیہ السلام کے فرمان کی باری آئے تو وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں تمہیں آزمائش نہ تم پر آ پڑے، رب کائنات کہیں دلوں پر مہر نہ لگا دیں، کیونکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم راستہ ہے، منہاج ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی شریعت ہے، تو اقوال اعمال ہر چیز قیامت والے دن تول لی جائے گی، اور جس نے مخالفت کی یقینی طور پر وہ رب کائنات کی طرف سے سخت سزا کا حقدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اصول نے یہاں سے ایک استدلال کیا ہے کہ جو شخص آقا علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یقینی طور پر وہ رب کائنات کی ناراضگی کو آواز دے رہا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تفسیر روح البیان، تفسیر المراح وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا احترام ہر چیز پر مقدم ہے، باوجود اس کے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تواضع اور انکساری والی شخصیت نہ آج تک پیدا ہوئی، نہ قیامت تک پیدا ہوگی، لیکن یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ ہمارا جو فرض ہے ہم اسے ہر حال میں پورا کریں گے، اور ہمارا فرض کیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت نہ کی جائے۔ تفسیر فتح الرحمن اور اسی طریقے سے روح البیان وغیرہ میں اس بات کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت کی گئی ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے، اور انکار حدیث اور تقلید شخصی یہ دراصل آقا علیہ السلام کی مخالفت کی جدید شکلیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان تو غلط نہیں، لیکن اگر وہ فرمان میرے امام کے فقہ کے خلاف آتا ہے تو میں تسلیم نہیں کروں گا، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ وہ اس آیت مبارکہ کی زد میں آ رہا ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت کی جدید اور قدیم تمام کی تمام شکلیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور ہمیں ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے توقع رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔